ویلکم ویورز، خواجہ کے چاہنے والے ہم بھی ہیں۔ آج بےحد خوشی ہوئی ہے، 7واں ایپیسوڈ میں لے کے آ رہی ہوں۔ آئیے سنتے ہیں اہل علم کی زبانی۔ تو خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں، ہم بڑھتے ہیں اس سفر میں آگے کی طرف، اور آپ لوگوں کو لیے چلتے ہیں میدان جنگ میں، تراوڑی کے میدان میں۔ یہ واقعہ ہے 27 محرم الحرام 588 ہجری کا۔ جو کوئی چاہے اس واقعے کی تصدیق کر سکتا ہے، کیونکہ اس بار راجا نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ صرف شہاب الدین کو شکست دینا ہی نہیں ہے، بلکہ شکست دینے کے بعد بھی اس کے تعاقب میں غزنی تک تاخت و تاراج کرتا جاؤں گا۔ اس لیے اس نے ہندوستان کے بہت سارے راجاؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ خود راجا کا لشکر 1.5 لاکھ سوار، 1 لاکھ پیدل، 3000 سے زیادہ جنگی ہاتھی، 16,000 سے زیادہ اس کے سامان کا چھکڑا، اور اس کے ساتھ دوسرے 150 راجا بھی شامل تھے۔ ان لوگوں کی فوج اس کے علاوہ، تو دیکھیے کتنی بڑی لشکر جرار لے کر یہ سلطان شہاب الدین کے مقابلے میں جا رہا تھا۔ اور وہ مرد مومن سلطان شہاب الدین غوری لگ بھگ 1,30,000 لشکر کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ کر ہندوستان کی طرف قصد کیا، اور دریائے سرسوتی کو پار کر کے تراوڑی کے میدان میں ٹھہرا۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی دونوں طرف میں سب بندی شروع ہو گئی۔ راجپوتوں نے یہ بات طے کر لی تھی کہ ہم ایک ساتھ حملہ کر کے گھوڑوں کو ہاتھیوں سے روند کر رکھ دیں گے۔ اس لیے رائے پتھوڑا نے اپنے لشکر کو اس طرح ترتیب دیا تھا کہ آگے 1 لاکھ تیر اندازوں کی فوج تھی، اس کے پیچھے 1.5 لاکھ صف سوار استادہ تھے، پشت پر 150 راجاؤں کی فوج تھی، اس کے پیچھے راجا خود اپنے 50,000 بہادر سواروں کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے اپنے پیچھے ہاتھیوں کی قطار کھڑی کی تھی، تاکہ جس وقت سلطان شہاب الدین غوری شکست کھا کر بھاگے اور ابتری کے آثار ظاہر ہوں تو ہاتھیوں کے ریلے سے انہیں روند کر ختم کر دیا جائے۔ اس نے سارے ہاتھیوں کو شراب پلا کر بدمست کر دیا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے اس چھوٹے سے لشکر کو اپنی طرح سے ترتیب دیا تھا۔ سب سے آگے کمان کی شکل میں 20,000 سوار تھے اور 30,000 پیدل تھے، اور اس کے بیچ میں قطب الدین ایبک تھا۔ میمنا پر اپنے بھتیجے عبداللہ کو، امیسرا پر اپنے لڑکے محمود خان کو مقرر کیا تھا۔ اور بقیہ تقریباً 60,000
سواروں کو 12,000 کے 5 دستوں پر تقسیم کر دیا تھا۔ آخر راجپوتوں کے لشکر میں جنگ کا نگاڑا بجا۔ ادھر شہاب الدین غوری نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا کر پورے لشکر میں گشت لگایا اور لشکر کے بیچ میں ٹھہر کر ایک جوش بھری تقریر کی اور لوگوں کے اندر ایمان کی لو بڑھائی۔ اتنے میں راجپوتوں نے 1,00,000 تیر اندازی کے ساتھ ایک ساتھ حملہ کر دیا اور سوار آگے بڑھے۔ ادھر غوری کے لشکر نے بھی اپنے نیزے ہلائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں لشکر آپس میں بھڑ گئے اور وہ قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہوا کہ زمین و آسمان نے دیکھا۔ سر گردنوں سے جدا ہو کر زمینوں پر گر رہے تھے اور شور و بکا سے فضا گونج رہی تھی۔ پورے گھنٹہ بھر سخت مار کا رہا۔ شہاب الدین غوری نے یہ محسوس کر لیا کہ اس کے سپاہیوں کے شانے اب تھک چکے ہیں، ان کے وار اب کمزور ہونے لگے ہیں، لیکن وہ ثابت قدم ہیں اور راجپوتوں کا لشکر بڑھ بڑھ کر ان کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر شہاب الدین نے 12,000 کے ایک دستہ کو جو تازہ دم تھا آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ 1 گھنٹہ بعد دوسرے دستہ کو آگے بڑھایا، پھر 1 گھنٹہ بعد تیسرے دستہ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح ہر گھنٹے کی ترتیب کے ساتھ تازہ دم سلطان شہاب الدین غوری کی لشکر اس طرح کی مدد ملنے سے بہت بڑی طاقت محسوس کر رہی تھی۔ اس کے خلاف رائے پتھوڑی کے اپنے اس کثیر فوج کے زوم میں سب کو بیک وقت لڑائی میں جھونک دیا تھا، کیونکہ ان کو یقین کامل تھا کہ وہ اپنی طاقت کی وجہ سے بہت جلد ان غوری سپاہیوں کو روند ڈالیں گے۔ اب سورج بیچ آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ اس کی گرمی سے اور اس کی حرارت سے اور ذرہ کی گرمی سے تمام سپاہی ٹوٹ رہے تھے۔ رائے پتھوڑا نے دیکھا کہ اگر 1 گھنٹہ اور لڑائی کی ہی حالت رہی تو راجپوتوں کے قدم اکھڑ جائیں گے اور انہیں سہارا دینے کے لیے کوئی تازہ دم فوج نہیں ہے۔ اس لیے اس نے اپنے سارے راجپوت سرداروں اور راجاؤں کو اکٹھا کیا اور اپنی راجپوتی آن سے تلوار پر ہاتھ رکھ کر مرنے کا شپت کھایا اور تلسی کے پتے چبائے، اپنے تلواروں کے میان توڑ ڈالے اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر شہاب الدین غوری بھی غافل تو نہ تھا۔ جنگ کا رنگ اور فوج کی مکمل حالات اس کے نظروں میں تھی۔ اب حالات دیکھ کر اسے بھی تشویش ہو رہی تھی۔ صبح سے اسی پر غور کر رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسی پر غور کرنے میں منہمک تھا، اس نے گھوڑے کی زین کو پکڑے ہوئے ترکش پر اپنی پیشانی رکھ دی اور ہلکی سی جھپکی آ گئی، اور آنے واحد میں
اس نے عالم رویا میں دیکھا کہ ایک بڑی شاندار مسجد میں نماز جمعہ ہو رہی ہے، جس میں وہ خود بھی شامل ہے۔ نماز کے بعد خطیب نے اس کی طرف رخ کیا اور سیدھا بازو ہلا کر پکڑ کر زین سے اٹھایا اور کہا، اے معز الدین، اٹھ، یہ وقت سونے کا نہیں ہے۔ قدرت نے فتح و نصرت تیرے لیے مقرر کر دی ہے۔ میں نے تیرے لیے خدا سے فتح چاہی ہے اور رائے پتھوڑا کی ہلاکت تیرے ہاتھ میں دی ہے۔ غم نہ کر، خدا عز و جل تیرا کارساز ہے۔ شہاب الدین غوری نے خواب سے چونک کر فوج پر نظر ڈالی، مگر اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ جہاں دیکھتا ہے اس طرف انہیں وہی خواب والے بزرگ نظر آتے ہیں، اور انہیں فوج کی نگرانی کرتے ہوئے دیکھتا تھا اور حیران تھا کہ یا الہی، یہ کون بزرگ ہیں جو میری رہنمائی کر رہے ہیں؟ کاش میں انہیں جاگتی آنکھوں سے دیکھ پاتا۔ سلطان شہاب الدین غوری نہ صرف اپنے آپ میں ایک بہادر سپاہی تھا، بلکہ وہ ایک بہترین اور اعلیٰ درجے کا سپہ سالار بھی تھا۔ صبح سے لشکر کی کمان قطب الدین ایبک کر رہا تھا۔ جب شہاب الدین غوری نے دیکھا کہ طرفین کے لشکر اس طویل اور گھمسان کی لڑائی سے اتنے تھک چکے ہیں کہ کسی فریق کی ادنا حرکت دوسرے کے لیے ہار کی وجہ بن سکتی ہے، کیونکہ اب سپاہیوں میں اور زیادہ حرکت کرنے کا دم نہ تھا۔ مئی کی گرمی نے پورے 8 گھنٹے تلوار چلا کر تھکن، بھوک، پیاس سے نیم جان تھے۔ مگر شہاب الدین غوری کے پاس 12,000 کے ابھی 2 تازہ دم دستے اور موجود تھے۔ ان میں سے ایک دستہ کو شہاب الدین نے 6,000 کے 2 حصوں میں تقسیم کر کے راجپوتوں کے میمنا اور میسرا کی طرف روانہ کر دیا اور حکم دیا کہ جب تک میں اشارہ نہ کروں حملہ نہ کرنا۔ اب شہاب الدین غوری کے پاس خود اس کی خاص فوج کے 12,000 سپاہی تھے، سب عربی گھوڑوں پر سوار، لمبے لمبے نیزوں تلواروں سے آراستہ ذرہ پوش تھے۔ شہاب الدین غوری خود ان کو 2-2 ہزار کی 6 صفوں میں ترتیب دے کر قلب لشکر سے نکلا اور راجپوتی لشکر کی طرف بڑھا۔ پتورا کی نظر جب اس تازہ لشکر پر پڑی تو اسے اپنی ہار کا پورا یقین ہو گیا۔ پھر بھی وہ راجپوت کا بچہ تھا اور کار آزمودہ سپہ سالار تھا۔ فوراً سنبھلا اور ساتھیوں کو للکار کر کہا، بہادر راجپوتوں، شہاب الدین تمہارے سامنے ہے، ہر طرف سے اسے گھیر لو، خبردار یہ بھاگنے نہ پائے۔ اور ادھر ہاتھی بانوں کو حکم دیا کہ ان 3,000 جنگلی ہاتھیوں کو، جنہیں شراب پلا کر بدمست کیا گیا تھا، دشمن کی طرف چھوڑ دو۔ ہماری کوشش ہے آپ سب کے پاس سچی کہانی پہنچے۔ خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی من گھڑت کہانی نہیں، تو کمنٹ کریے، سفر آگے جاری رہے گی۔ اللہ حافظ۔